کی تھی تجھے کس نے بتائی؟ تو پھر آپ نے داد اور دعا دینی ہے. اگر چوتھے مصرے تک آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر عزت حسین کی قسم کوئی ذاکری دعویٰ ہے نہیں. جناب سید حیدر علی صاحب کی جوتی اٹھانے کا نتیجہ آپ تمام مومنین تک رکھنا چاہتا ہوں. جناب حیدر علی صاحب نے لکھا, انہوں نے لکھا کون ہے حسین, کیا ہے حسین؟ انہوں نے لکھا قانون مصطفیٰ کی صدا کھولتا بھی ہے. قانون جس بندے کو جتنا یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولہا حضرت امام حسین علیہ السلام کی نالین کے صدقے میں جلتے, وہ سر اٹھائے. جس کو نہیں یقین وہ یہاں سے باہر بھی چلا جائے تو کمیل حیدری کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہہ رہا ہوں قانون مصطفیٰ کی صدا کھولتا بھی ہے. بھائیجان قانون مصطفیٰ کی صدا کھولتا بھی ہے, اسرار کبریا کی گرا کھولتا بھی ہے. اور میں کہہ رہا ہوں یہ معجزہ ہے صرف محمد کے لال کا, ورنہ کسے خبر تھی کہ سر کھولتا بھی ہے. کیا بات ہے, مولا سلامت رکھے. قانون مصطفیٰ کی صدا کھولتا بھی ہے, اسرار کبریا کی گرہ کھولتا بھی ہے. یہ معجزہ ہے صرف محمد کے لال کا, ورنہ کسے خبر تھی کہ سر کھولتا بھی ہے. ورنہ کسے خبر تھی کہ سر کھولتا بھی ہے. 4 مصروں کو مجھے حکم ہوئے کہ کمیل بھائی آپ نے وہ 4 مصرے پڑھنے جو آپ نے 11 جنوری کو پڑھے تھے. جناب حیدر علی صاحب نے جو اپنے آخری ایام میں لکھے, تو ذرا سماج سے ہاتھ اٹھائیے گا تو بالکل پڑھنے کا لطف آ جائے گا. جناب حیدر علی صاحب نے اپنے آخری ایام میں 4 مصرے لکھے. ان 4 مصروں پہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا ماحول ہو جائے. چٹ سادے والا میرا گھر ہے, اپنے گھر میں کھڑے ہو کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا جو یہ کہتا ہے کہ مولا کی عزا کچھ بھی نہیں, جو یہ کہتا ہے کہ مولا کی عزا کچھ بھی نہیں, اس سے کہہ دے تیرے سجدے کا صلہ کچھ بھی نہیں. جو بول سکتے ہیں ہاتھ اٹھائیے گا, بھائی ہاتھ اٹھائیے گا. عزت حسین کی قسم انہوں نے اپنی آخری ایام میں, منتظر بھائی بیٹھی گا, مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے, آپ کا حکم پورا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا جو یہ کہتا ہے کہ مولا کی عزا کچھ بھی نہیں, اس سے کہہ دے تیرے سجدے کا صلہ کچھ بھی نہیں. اور انہوں نے لکھا عمر بھر لکھ کے حسین ابن علی بے حیدر, ارے قبر میں سوچ رہا ہوں کہ لکھا کچھ بھی نہیں. حسین ابن علی بے حیدر, قبر میں سوچ رہا ہوں کہ لکھا کچھ بھی نہیں. قبر میں سوچ رہا ہوں کہ لکھا کچھ بھی نہیں. عرض کی ہے کہا شبیر نے ظالم سے کہ جا بیعت نہیں کرتا. یہ ولید کا دربار تھا. انہوں نے کہا یا یزید کی بیعت کرو حسین یا سر دو, یا یزید کی بیعت کرو یا سر دو. حسین نے کہا حسین نے ظالم سے کہ جا بیعت نہیں کرتا. کہا شبیر نے ظالم سے کہ جا بیعت نہیں کرتا. عزت حسین کی قسم اس ماحول میں آپ کا بھائی مل چکا ہے. کہا شبیر نے ظالم سے کہ جا بیعت نہیں کرتا. عزت حسین کی قسم میرے قد سے بڑے مصرے ہیں بھائی, منتظر آپ میرا ساتھ دیجیے گا. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہا شبیر نے ظالم سے کہ جا بیعت نہیں کرتا, کرائے کے سبھی کا دل بلا بیعت نہیں کرتا. اور حسین فرماتے ہیں میں وہ شبیر ہوں جس میں خدا رہتا ہے صدیوں سے, یہ قانون الہی ہے, خدا بیعت نہیں کرتا. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. کہا شبیر نے ظالم سے کہ جا بیعت نہیں کرتا, کرائے کے سبھی قاتل خدا بیعت. پلر والے بھائی تھوڑا سا میری طرف توجہ کیجیے گا. کرائے کے سبھی قاتل خدا بیعت نہیں کرتا. میں وہ شبیر ہوں جس میں خدا رہتا ہے صدیوں سے, یہ قانون الہی ہے, خدا بیعت نہیں کرتا. بھائی جان آپ کا حکم تھا مولا مسلم پڑھنے. میں مولا مسلم پڑھنے سے پہلے 4 مصرے جو مجھے اپنی زندگی سے زیادہ پیارے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے وہ آپ کی جھولی میں دیتا ہوں.
پھر میں جناب مسلم شروع کرتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں دنیا کو کہاں علم ہے کیا بہنے لگا تھا. جو بول سکتی ہے عزت حسین کی قسم 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر سجدے میں حسین کے ہونٹوں سے سبحانہ ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی تسبیح بلند، حسین کے ہونٹوں سے خالق لم یزل کا نام بلند، حسین کے ہونٹوں سے خالق کائنات کا نام بلند. یا شمر والوں نے دیکھا کہ حسین کے ہونٹوں سے اس کریم کا نام بلند ہے، اس اللہ کا نام بلند ہے، اس اولا کا نام بلند ہے. شمر نے کہا میں حسین کے ہونٹوں سے خالق لم یزل کا نام، خالق کائنات کا نام بلند نہیں ہونے دوں گا. شمر نے مولا حسین کے گلے پہ خنجر رکھا اور خنجر چلایا. یہیں پہ جناب سید حیدر علی صاحب نے لکھا، انہوں نے لکھا دنیا کو کہا علم ہے کیا بہنے لگا تھا، مٹی پہ ہی کوثر کا سلا بہنے لگا تھا. دنیا کو کہاں علم ہے کیا بہنے لگا تھا، مٹی پہ ہی کوثر کا سلا. بالکل ذاکر ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں آج میں مجمع اٹھا کے آ گیا. نہ آپ نہ بولیے گا، پھر بھی آپ کا بھائی آپ سے راضی کھڑے. چک سادے والا میرا گھر ہے، مولا اس اشرے کے جتنے بانیان ہیں ان تمام کی زندگی دراز فرمائے. انہوں نے کہا دنیا کو کہاں علم ہے کیا بہنے لگا تھا. چاچو جی توجہ کیجیے گا، انہوں نے لکھا دنیا کو کہاں علم ہے کیا بہنے لگا تھا، مٹی پہ ہی کوثر کا سلا بہنے لگا تھا. اور انہوں نے کہا میں نہیں کہہ رہا، قاتل نے کہا میں نے جو ہی ضرب چلائی ارے شبیر کی شہرت سے خدا بہنے لگا تھا. شبیر کی شہرت سے خدا بہنے لگا. ایک نظم کا بھائی جہاں میں نے حکم دیا تو وہ نظم پڑھتے اور یاری یاری ہو گئی نوکری. بالکل آپ بولیے گا نہ بولیے گا یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن انصاف ضرور کرنے میں ایک بڑا مشکل موضوع آپ تک لے کے آیا ہوں. میرے بزرگان تھوڑا سا مسکرا دیجیے گا. مولا مسلم کہتے کسی کون ہے سرکار مسلم، کیا ہے سرکار مسلم. ایسے موضوعات بڑے کم پڑھے جاتے ہیں. اگر ہم نہ پڑھیں گے تو یہ جو نوجوان نسل آ رہی ہے ان تک یہ موضوعات پہنچیں گے نہیں. دنیا ساری حضرت امام حسین تک رک جائے گی. ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آج پہلے شعر مشرے اس نظم کے آغازیہ پڑھنا چاہتا ہوں، پھر جیسے جناب کا ماحول ویسے ہی حاضری. میں کہہ رہا ہوں آج دل ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں، آج دل ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں جو یقین حسینی کا ایک نام ہے. کون ہے جناب مسلم، کیا ہے جناب مسلم؟ بھائی جان سر اٹھائیے گا. میں کہہ رہا ہوں آج دل ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں جو یقین حسینی کا ایک نام ہے. آج دل ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں، بیٹھیے گا ہادی شاہ جی. آج دل ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں جو یقین حسینی کا ایک نام ہے. جس کے لہجے میں ہے لفظ شبیر کے، جس کے لہجے میں ہے لفظ شبیر کے، جس کا اپنا تکلم بھی الہام ہے. کوئی مشکل بات بولنے والا سر اٹھائیے گا. تجھے نعرہ حیدری. کیا بات. آج دل ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں جو یقین حسینی کا ایک نام ہے. آج دل ہے میرا خط دیکھو تے اپنی داد دیکھو اور کرما لیو کچھ شفقت بھی کرو. اسا سارا دن پڑھ پڑھ کے تھوڑی بولانے تو تسی اب مجھے نہ بولو نا کہ شاید کی موت ہو رہی ہے. آج دل ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں جو یقین حسینی کا ایک نام ہے. آج دل ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں جو یقین حسینی کا ایک نام ہے. جس کے لہجے میں ہے لفظ شبیر کے، جس کا اپنا تکلم بھی الہام ہے، جس کا اپنا تکلم بھی الہام ہے. میں کہہ رہا ہوں جس کے جذبے کا آغاز سدرہ سے ہو، جس کے جذبے کا آغاز سدرہ سے ہو، کیا خبر کس جگہ اس کا انجام ہے. کیا خبر، کیا خبر، ہاتھ ہی رکھے گا، کیا خبر کس جگہ اس کا انجام ہے. میں کہہ رہا ہوں جس کے ظاہر کو دنیا نے مسلم کہا اس کا باطن یقیناً پھر اسلام ہے. کیا بات ہے. جس کے ظاہر کو دنیا نے مسلم کہا. بابا جی موضوع کو سمجھانا بھی ہے.
مولا سلامت رکھے. آج دل ہے کہ ذکر اس ولی کا کروں جو یقین حسینی کا ایک نام ہے، جس کے لہجے میں ہے لفظ شبیر کے، جس کا اپنا تکلم الہام ہے، جس کے جذبے کا آغاز سدرا سے ہو. کیا خبر کس جگہ اس کا انجام ہے، جس کے ظاہر کو دنیا نے مسلم کہا، اس کا باطن یقیناً پھر اسلام ہے. اب ایک لفظ آ رہے ممتحن، یعنی امتحان کی جگہ. دنیا نے حضرت امام حسین سے امتحانات لیے تو حسین فرما رہے یہ تو کم ظرف امت کا احسان تھا جس نے شبیر کو ممتحن کر دیا. یہ تو کم ظرف امت کا احسان تھا جس نے شبیر کو ممتحن کر دیا، ورنہ مسلم نے تو اپنے ایمان سے محسن دین کو مطمئن کر دیا. ورنہ مسلم نے تو اپنے ایمان سے محسن دین کو مطمئن کر دیا. محسن سرکار، موضوع مجھے پتہ ہے میں مشکل شروع کر کھڑا ہوں، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم یہی پڑھ سکتے ہیں. جناب حیدر علی صاحب نے ہمیں یہی سکھایا. اب ہوا کیا؟ سرکار مسلم بالکل کوفہ کی طرف جانے لگے. اب سرکار حسین نے سرکار مسلم کو دیکھا. سرکار حسین پہلے مصرے پہ سارا مجمع اٹھ کے بولے، داد تھوڑی آپ کے بیٹے آپ کے نوکر کی بات پڑی. سرکار حسین سرکار مسلم کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے سر اٹھانا چک سادے والے سرکار حسین سرکار مسلم کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے عقل والے پدر کا یہ مسلم پسر، عقل والے پدر کا یہ مسلم پسر لے کے ابن علی کی سفارت چلا. عقل والے پدر کا یہ مسلم پسر لے کے ابن علی کی سفارت چلا. لے کے سرکار مسلم کو سرکار حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا. جن لوگوں نے سرکار مسلم کو سنا، سرکار مسلم کو پڑھا، ان کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے چھوٹے جو نوجوان آنے والی نسلیں، ہمارا یہ فیوچر ہے، انہوں نے آگے آ کے امام حسین علیہ السلام کا ذکر سنبھال لیں. ان کے لیے یہ موضوع شروع کرنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں عقل والے پدر کا یہ مسلم پسر لے کے ابن علی کی سفارت چلا. عقل والے پدر کا یہ مسلم پسر لے کے ابن علی کی سفارت چلا. یہ اولی الامر کا امر بن کے چلا، ساتھ لے کے نگاہ مہارت چلا. یہ اولی الامر کا امر بن کے چلا، ساتھ لے کے نگاہ مہارت چلا. سرکار حسین مولا مسلم کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرما رہے تھے شوق دیدار پہ برف جمنے لگی، شوق دیدار پہ برف جمنے لگی، اور یہ لے کے نظر میں حرارت چلا. شوق دیدار پہ برف جمنے لگی اور یہ لے کے نظر میں حرارت چلا. بیٹھیے. اور یہ لے کے نظر میں حرارت چلا، اور یہ لے کے نظر میں حرارت چلا. پھر سرکار حسین سرکار مسلم کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہہ رہے تھے ہر وفا کی عمارت بھی کھنڈر بنی، ہر وفا کی عمارت بھی کھنڈر بنی. اور یہ لے کے بلا کی عمارت چلا. اور یہ لے کے سرکار مسلم کوفہ کی طرف جا رہے تھے. حضرت امام حسین مسکرا کے مسلم کی طرف دیکھ کے کہہ رہے تھے مسلم یہ بات یاد رکھیں. کیا جاتے جاتے حسین اس کو کہنے لگے، جاتے جاتے حسین اس کو کہنے لگے کوفیوں کے لیے تو میرا ہاتھ ہے، جس نے اللہ کی مرضی خریدی تھی نا اس کی مرضی بھی اب تیرے ساتھ ہے. کیا بات ہے، اس نے اللہ کی مرضی خریدی تھی نا اس کی مرضی بھی مسلم تیرے ساتھ، اس کی مرضی بھی مسلم. موضوع پسند آ رہے جناب والا، اس کی مرضی بھی. اچھا یہاں پہ نا ہماری زبان کا اختلاف ہے. میں اردو پڑھتا ہوں، یہاں پہ سرائکی سنی جاتی ہے، یہاں پہ پنجابی سنی جاتی ہے. لیکن آج اردو میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزت حسین کی قسم، حسین علیہ السلام کا حسین نے جو عطا کی ہے نا، حسین کی عطا دیکھیے گا. پھر ہوا کیا؟ سرکار مسلم کوفہ کی طرف جانے لگے.
سرکار حسین علیہ السلام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ہانی بن عروہ. ہانی بن عروہ جس کو تاریخ پتہ ہے. سرکار حسین نے ہانی بن عروہ کے نام ایک خط لکھا ہے. پھر ہوا کیا؟ سرکار مسلم جا رہے تھے, حسین علیہ السلام نے اپنے خط میں لکھا. حسین خط میں لکھ کے مسکرا کے فرماتے ہانی بن عروہ میں تیرا شبیر ہوں. ہانی بن عروہ میں تیرا شبیر ہوں. مجھے تیری عقیدت کی حد چاہیے. ہے کوئی مشکل باتوں میں بولنے والا؟ یا میں کل تو شروع کرا مرم پھڑگا ساڑی فرمیش تھے. ہاں جی بن عروہ میں تیرا شبیر ہوں, مجھے تیری عقیدت کی. اب یہ باتیں میں نہیں کر رہا, عزت حسین کی قسم حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خط میں لکھ رہے ہیں. جو حسین نے سرکار مسلم کو خط دیا ہے نا جناب ہانی بن عروہ کو دینے کے لیے, جو علم دوست جو علم سن سکتے ہیں ان کے لیے بات ہے. حسین فرماتے ہیں ہانی بن عروہ میں تیرا شبیر ہوں, مجھے تیری عقیدت کی حد چاہیے. جانتا ہوں تجھے میرے عرفان کا رزق تا حد شام ابد چاہیے. جانتا ہوں تجھے میرے عرفان کا رزق تا حد شام ابد چاہیے. تیری عظمت آیا ہے اسی امر سے, تیری عظمت آیا ہے اسی امر سے. تیرے مولا کو تیری مدد چاہیے. حسین فرماتے ہیں تیری عظمت آیا ہے اسی امر سے, تیرے مولا کو تیری مدد چاہیے. تیرے مولا کو تیری مدد چاہیے. حسین فرماتے ہیں اے ہانی بن عروہ یہ بات یاد رکھی, تجھے بے شک محبت ہے شبیر سے, تجھے بے شک محبت ہے شبیر سے, لیکن اس رشتے کو اب سند چاہیے. تجھے بے شک محبت ہے شبیر سے, تجھے بے شک محبت ہے شبیر سے, لیکن اس رشتے کو اب سند چاہیے. حسین مسکرا کے فرماتے مسلم یہ بات یاد رکھی جس سے دونوں جہاں نور لبریز ہیں. بالکل اپنا یہ جو جگر ہے نا یہ حسین کے منبر پہ رکھ کے جانے لگا. حسین فرماتے ہیں جس سے دونوں جہاں نور لبریز ہیں, وہ ضیا آئی ہے, وہ چراغ آیا ہے. حسین فرماتے ہیں میرا مسلم فقط میرا قادر نہیں, میرا مسلم فقط میرا قادر نہیں, پنج تن کا مکمل دماغ آیا ہے. کیا بات ہے یار, سبحان اللہ. میرا مسلم فقط میرا قادر نہیں, پنج تن کا مکمل. اب یہ موضوع شروع کرنے کے لیے پہلے 3 بند میں نے پڑھے. موضوع جو ہے نا وہ میں اب شروع کرنا چاہتا ہوں. پنج تن کا مکمل دماغ آیا ہے. حسین فرماتے ہیں مسلم کوفہ میں جا کے علن اعلان کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک اعلان کرنے, بھائی جان پورا مجمع نہ بولے, آپ بول دیجیے گا, منتظر بھائی حادی شاہ جی اور جتنے میرے بزرگ بیٹھے سر اٹھائیے. سرکار مسلم کوفہ میں آ کے علن اعلان کر کے کہتا جاہلو ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے, ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے جسے رتبہ حمد و ثنا زیب دے. سرکار مسلم مسکرا کے فرماتے ہیں ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے جسے رتبہ حمد و ثنا زیب دے. پنج تن کو بنا کے بھی وہ عہد ہے, پنج تن کو بھی بنا کے وہ عہد ہے, اسے تنہائی کی انتہا زیب دے, اسے تنہائی کی انتہا زیب دے, اسے تنہائی کی انتہا زیب دے. اس کو جو جس نے سمجھا ہے مانا ہے وہ, اس کو جو جس نے سمجھا ہے مانا ہے وہ, ورنہ کوئی بھی لفظ اس کو کیا زیب دے, ورنہ کوئی بھی لفظ اس کو کیا زیب دے, ورنہ کوئی بھی لفظ اس کو کیا زیب دے. سرکار مسلم علن اعلان کر کے کہتے ہیں طرز تخلیق ہے اس کی ہر ذات پہ, طرز تخلیق ہے اس کی ہر ذات پہ, اس سے سجدے سے کم کیا بھلا زیب دے. اسے سجدے سے کم کیا بھلا زیب دے, اسے سجدے سے کم کیا بھلا زیب دے. اب بھائی جان میں مصرے چھوڑنے لگوں, مصرے جو یہاں سے مجھے پیارے ہیں نا وہ پڑھنا چاہتا ہوں.
بالکل علمی بات کرنا چاہتا ہوں، اس علمی بات پہ سلام کر دوں گا تو بالکل میں اپنے آپ اندر سے راضی ہوں۔ آج چک شادی والا نہیں بولے گا تو میں مرد نہیں لوں گا، لیکن بات میرے عقیدے کی ہے اور بات قد سے بڑی ہے۔ سرکار مسلم مسکرا کے فرماتے ہیں جاہلو کوفہ والو اور ظاہری طور پہ انسانوں لیکن انسان کی شکل میں حیوانوں، یہ بات یاد رکھنا۔ میں حسین کا سفیر مسلم علل اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، کیا کوفہ والے ولایت کے عنوان پہ آج مسلم کی یہ پہلی تقریر ہے؟ کیا بات ہے یہاں، کوفہ والوں ولایت کے عنوان پہ آج مسلم کی یہ پہلی تقریر ہے۔ کوفہ والوں ولایت کے عنوان پہ آج مسلم کی یہ پہلی تقریر ہے۔ اس ولی کا ولی بن کے آیا ہوں میں، اس ولی کا ولی بن کے آیا ہوں میں، جس کی محنت کی توحید تاثیر ہے کوئی علم سننے والا؟ اس نبی کا ولی بن کے آیا ہوں میں، جس کی محنت کی توحید تاثیر ہے۔ اس کی ایک سیر کا میرا اللہ کہاں پہ جا کے یہ مصرے پڑھوں، مصرے میرے قد سے پڑھی۔ سرکار مسلم مسکرا کے فرماتے ہیں تم نے حسین کو سمجھا کیا ہے؟ اس کی ایک سیر کا نام معراج ہے، اس کے ابرو کی جنبش بھی تقدیر ہے۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، جڑے بول سکتے ہو ہاتھ اونچے بولو، سخی سردار کلندر بوازِ بلند کی صلوات۔ اس کے ابرو کی جنبش بھی تقدیر، منتظر شادی میری طرف، اس کے ابرو کی جنبش بھی تقدیر ہے۔ سرکار مسلم مسکرا کے فرماتے ہیں عرش پہ اس کو کہتے ہیں نور خدا۔ آئے ہو میرا اللہ، کہاں پہ جا کے پڑھوں؟ عرش پہ اس کو کہتے ہیں نور خدا، فرش پہ اس کا اکرام شبیر ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو بول سکتے ہیں ہاتھ اٹھائیے۔ عرش پہ اس کو کہتے ہیں نور خدا، فرش پہ اس کا اکرام شبیر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس کے الفاظ کتنے اثروار ہیں۔ سرکار مسلم مسکرا کے فرماتے ہیں اس کے الفاظ کتنے اثروار ہیں، جس کے دستے دعا میں خدا رہتا ہے۔ اس کے الفاظ کتنے اثروار ہیں، جس کے دستے دعا میں خدا رہتا ہے۔ اس کی عصمت کا ادراک ممکن نہیں، جس کی ماں کی رضا میں خدا رہتا ہے۔ خدا رہتا ہے، جس کی ماں کی رضا میں۔ قبلہ آپ آ گئے تو چلے موضوع میں چھوڑ دوں، کیونکہ بھائی جان کو زیادہ لیٹ نہ کروائی جائے۔ بالکل آخری مصرے اور انہی مصروں پہ دو بند پڑھتا ہوں اور یہ علی گھر والی گل کہڑے اتنے ذاکری بنانی۔ انبیاء اولیاء اوصیاء کے لیے آستانہ ہے، دربار ہے اس کا گھر۔ جو ان پہ بول سکتے ہیں یہاں سر اٹھائیے گا، سرکار مسلم سرکار حسین کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ سرکار مسلم کہتے ہیں انبیاء اولیاء اوصیاء کے لیے آستانہ ہے، دربار ہے اس کا گھر۔ بھیک لے کے شیعہ سنی کی موجودگی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بھیک لے کے غنی ہونا کچھ اور ہے، نسل در نسل سردار ہے اس کا گھر۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، بھیک لے کے غنی ہونا کچھ اور ہے، نسل در نسل ہے، سردار ہے اس کا گھر۔ سرکار مسلم سرکار حسین کی طرف دیکھ کے کوفہ میں کھڑے ہو کے حسین کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ سرکار مسلم علل اعلان کر کے کہتے ہیں اس کی دہلیز پہ عقل دم توڑ دے، کیونکہ دنیا اسرار ہے اس کا گھر۔ کیونکہ آخری مصرع یہیں پہ سلام کرنے لگا ہوں، کیونکہ دنیا اسرار ہے اس کا گھر، اس کو سجدہ مقدس عقائد کا ہے، کعبہ ہونے کا معیار ہے اس کا گھر۔ کیا بات ہے، کعبہ ہونے کا معیار ہے اس کا گھر۔ بڑا زور لگا دیا، چلیں اب ایک مصرع سکون سے پڑھیں۔ کعبہ ہونے کا معیار ہے اس کا گھر۔ سرکار مسلم علل اعلان
کوفہ والوں کے درمیان کھڑے ہو کے اعلان کہتے ہیں، او جاہلو یہ بات یاد رکھنا، میں حسین کا سفیر اعلان کر کے کہتا ہوں، کیا؟ سرکار مسلم جلال میں آ کے کہتے ہیں، جاہلو یہ بات یاد رکھنا، کیا؟ مسلم فرماتے ہیں، زہر آلودہ تیروں کے ہر شہر میں، زہر آلودہ تیروں کے ہر شہر میں اسے جرت دکھانے کا فن آتا ہے۔ کون ہے حسین؟ کون ہے حسین؟ کوفہ والے کہہ رہے تھے کہ ہم 9 لاکھ فوج بھیجیں گے، حسین کو شہید کروا دیں گے، زہر آلودہ تیروں کے ہر شہر میں اسے جرت دکھانے کا فن آتا ہے۔ ماں کی آغوش سے نوکے نیزہ تلک، ماں کی آغوش سے نوکے نیزہ تلک اسے قرآن سنانے کا فن آتا ہے۔ ماں کی آغوش سے نوکے نیزہ تلک اسے قرآن سنانے کا فن آتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، کربلا جیسے خونی بیابان میں، کربلا جیسے خونی بیابان میں اسے جنت سجانے کا فن آتا ہے۔ کربلا جیسے خونی بیابان میں اسے جنت سجانے کا۔ آخری مصرع یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں، حق بنے رکھنا نہیں، نہ بنے بولنے کی ضرورت نہیں۔ کربلا جیسے خونی بیابان میں اسے جنت سجانے کا فن آتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، اپنی بس ایک نظر کرم سے اسے، اپنی بس ایک نظر کرم سے اسے با خدا حر بنانے کا فن آتا ہے۔ اپنی بس ایک نظر کرم سے اسے با خدا حر بنانے کا فن آتا ہے۔ کروڑ گنا اس سے زیادہ فضائل پڑھ لیا جاتا ہوں۔ علی کی عزتدار بیٹی تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مشاعر نہ پڑھ جائے۔ بالکل لمحے پڑھنے ہیں اور انہی لمحوں میں آپ کو سلام کرنا ہے۔ مصائب کے 2 جملے پڑھتے ہیں، پڑھنا کچھ اور تھا لیکن بھائی جان آ گئے تو بالکل 2 سرکار حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کے 2 جبر پڑھتا ہوں۔ اب جبر کیا ہوگا؟ جو کائنات میں صبر کرنے سے بھی اوپر والی جگہ ہوتی ہے نا، اسے جبر کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ہائے کرنا، ایک دفعہ ماتم کرنا۔ میرے یہاں پہ پڑھنے کا مقصد ہو گیا۔ مجھے مصرع یاد آ گیا جناب میر انیس صاحب کا۔ انہوں نے ایک مصرے میں بھائی جان قیامت بند کر دی۔ انہوں نے کہا، بھائی جان عزت حسین کی قسم، 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان تھا۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر قبضہ تلوار پہ تھا۔ اب جس کو ہائے نہ آئے وہ سر نیچے کر لے، جس کو ہائے آئے وہ میرے لیے نہیں اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے ایک دفعہ ہائے کرے۔ حسین کا سر قبضہ تلوار پہ تھا۔ حسین فرماتے ہیں، دنیا والوں یہ اتنے بے غیرت ہیں، انہوں نے مجھے اکبر کی پرچائی نہیں دی۔ یہ اتنے بے غیرت ہیں، انہوں نے مجھے اکبر و عباس قاسم و محمد کی بالکل ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے کہ حسین تجھے کیا ہوا، کہ حسین تجھے کیا ہوا۔ شعر میں پڑھتا ہوں کہ حسین تجھے کیا ہوا۔ سرکار میر انیس صاحب نے سونے کی قلم سے لکھا، انہوں نے لکھا، عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت فرمائے جو بول سکتے۔ عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عباس علیہ السلام کی زندگی کے 2 جبر جو وعدہ کیے، منبر بھائی کے حوالے۔ 19 رمضان میرے بادشاہ علی علیہ السلام کو لگی ضرب، علی بادشاہ کو اپنے گھر لے آیا گیا۔ علی علیہ السلام کے ارد گرد علی علیہ السلام کی ساری اولاد، اب جس کو ماتم نہ آئے وہ سر نیچے کر دیں۔ قبلہ علی علیہ السلام کے ارد گرد علی علیہ السلام کی ساری اولاد تشریف فرما تھی۔ یا اچانک میرے بادشاہ علی کی آنکھ کھلی، میرے بادشاہ علی نے اپنی ساری اولاد کو دیکھا، میرے بادشاہ علی نے اپنی ساری اولاد کو دیکھا۔ اپنی اولاد میں حضرت عباس نظر نہیں آئے، اپنی اولاد میں حضرت عباس نظر نہیں آئے۔ علی نے کہا عباس کدھر ہے؟ جناب حسین نے کہا عباس جلال کی حالت میں، عباس کا ہاتھ اپنی قبضہ تلوار پہ،
عباس کہتے مجھے آج میرے بابا علی حکم کرے میں اس بغیرت ابن ملجم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. اس بغیرت نے عید پہ علی جیسی عظیم بیٹی کو، علی کی عزتدار بیٹی کو کیسے یتیم کیا ہے. اس بغیرت نے عید پہ علی جیسی علی بیٹی، علی کی علی بیٹی کو کیسے یتیم کی. عباس کی جلال کی یہ انتہا تھی. علی علیہ السلام نے کہا عباس میرے قریب آ. عباس کی زندگی کا جبر پڑھنا چاہتا جو صبر سے بھی بڑی بات ہوتی ہے. علی نے کہا عباس میرے قریب آئے. عباس کا ہاتھ بالکل ایسے اپنی قبضہ تلوار پہ تھا. عباس ایسے جلال کی حالت میں تھے. عباس نے کہا جی بابا مجھے حکم کرے میں اس بغیرت ابن ملجم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. اس بغیرت نے جناب سیدہ کو، میری بیوی کو عید پہ کیسے یتیم کیا. اس وقت اب مصائب کی انتہا ہے. اس وقت علی نے کہا عباس میرے قریب آ، اس کو ذبح نہ کر، جا میرے قاتل کو شربت پلا. مولا کی آوازوں پہ رہتے تھے عباس جا میرے قاتل کو شربت پلا. عباس کے جتنی جلال کی انتہا تھی، عباس کا جلال ٹوٹا. عباس کا پہلا جبر زندگی کا جو صبر سے بھی بڑا ہوتا ہے. دوسرا جبر پڑھتا ہوں حسب وعدہ سلام کر کیسے پڑھتا ہے. میرا اللہ میرا پرسہ قبول فرما. سرکار حسن بادشاہ کا جنازہ گاہ کی طرف جا رہا تھا. یا اچانک عباس کا دوسرا جبر پڑھنا چاہتا. یا اچانک 700 تیر کمان سے نکلا، 70 تیر حسن کے جنازے میں لگا. اس وقت میرے مولا عباس نے دیکھا، عباس کے چہرے پہ جلال آیا. عباس دوڑتے ہوئے اپنی حویلی میں آئے. اب جب حضرت عباس اپنی حویلی میں آتے تھے دونوں بازو ماتھے پہ رکھ کے جناب عالیہ کو سلام کرتے تھے. یہ مدینہ میں ایسا قیامت کا دن آیا جب حضرت عباس کے سامنے سے بی بی زینب گزر گئی. عباس نے سلام نہیں کیا. عباس نے سلام نہیں کیا. زینب رو کے کہتی ہے عباس مدینہ میں قیامت تو نہیں آ گئی. عباس ہاتھ باندھ کے کہتے بی بی مدینہ میں قیامت سے کم بات بھی نہیں ہے. آپ کے نفیس بھائی حسن کے جنازے میں تیر چل رہے ہیں. آپ کے ہاتھ ایک دفعہ سینے پہ مارنا. آپ کے نفیس بھائی حسن کے جنازے میں تیر چل رہے ہیں. سرکار عباس نے اپنے بابا کی ذوالفقار نکالی. سرکار عباس جنازہ گاہ کی طرف جا رہے تھے. سرکار عباس جنازہ گاہ کی طرف جا رہے تھے. اس وقت میرے مولا حسین نے کہا عباس حملہ نہیں کرنا. عباس رو کے کہتے مولا کیوں؟ سرکار حسین رو کے کہتے عباس آج تم نے ان کے مردوں کو مارنا ہے، کل انہوں نے میری بیٹیوں کو مارنا ہے. وہ ہائے شام